کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس چیئرمین مسرت عالم بٹ نے مقبوضہ جموں کشمیر، آزاد جموں کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 26 جنوری بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ کشمیری اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کو قبول نہیں کرتے۔ نئی دلی کی بدنام ضمانت تہاڑ جیل سے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں انسانیت کے خلاف جنگی جرائم میں ملوث بھارت کو خود کو ایک جمہوری ملک قرار دینا زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عالمی برادری کو تنازع کشمیر کے فوری حل کے لیے متحرک کریں۔ دریاسنا وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں آزادی کے متوالے نامی حریت پسند تنظیم نے دیواروں، کھمبوں اور نمایاں مقامات پر پوسٹر چسپاں کیے ہیں جن پر کشمیری بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں اور بھارتی یوم جمہوریہ کشمیریوں کے لیے یوم سیاہ ہے جیسے نعرے درج تھے۔ دوسری طرف بھارتی فوجیوں نے نام نہاد یوم جمہوریہ سے قبل حفاظت کے نام پر ظالمانہ اقدامات کے تحت سری نگر اور دیگر علاقوں میں پابندیوں اور لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ تمام بڑے شہروں اور قصبوں میں قابض فورسز کے ناکے لگائے گئے ہیں جہاں مسافروں اور پیدل چلنے والوں کو سخت چیکنگ اور تلاشی سے گزارا جاتا ہے۔ سری نگر شہر میں داخل ہونے والی تمام گاڑیوں پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما مولوی بشیر احمد عرفانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ لفظ جمہوریت بھارت کے حقیقی چہرے پر پڑا نقاب ہے جس کے پیچھے وہ اپنا ظالم سامراجی چہرہ چھپا کر دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پاسبانی حریت کے چیئرمین عزیر احمد غزالی اور وائس چیئرمین عثمان علی ہاشم نے 1990 سے لے کر 1994 کے درمیان صرف جنوری کے مہینے میں ہی گاؤں کدل، ہندواڑہ اور کپواڑہ میں پیش آمدہ قتل عام کے واقعات کو یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مجرم فوجیوں کو سزائیں ملتی اور عالمی برادری بھارت کا محاسبہ کرتی تو بھارتی فوج آج بھی کشمیریوں کی اس بے پرواہی سے نسل کشی کرتی نظر نہ آتی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ان واقعات میں مجموعی طور پر 105 نہتے کشمیری شہید اور 420 زخمی ہو گئے تھے۔ بھارت میں ہندوتوا تنظیموں، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ اور وشو ہندو پریشد کے رہنما ایشور لال نے صرف بھارتی ریاست راجستھان میں 30,000 مساجد کو مندروں میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جودھ پور میں بجرنگ دل کی طرف سے منعقدہ ترشول تقسیم کرنے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہندوتوا تنظیموں نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنا دیا ہے اور اب انہیں مزید 30,000 مساجد کو مندروں میں تبدیل کرنا ہے۔ دوسری طرف ریاست کیرالہ کے حکام نے معروف سیاسی جماعت پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے اراکان کی 200 سے زائد جائیدادیں ضبط کر لی ہیں، جبکہ ریاست اتراکھنڈ میں تیز آواز میں اذان دینے پر 7 مساجد پر جرمانہ عائد کیا گیا۔